बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ फोरम्स ने या कुछ ताकतों ने अफ़गानिस्तान को हलवा समझ रखा है। आज इस हवाले से बात करेंगे कि इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के जो सुप्रीम लीडर हैं, यानी तालिबान के अफ़गान तालिबान के चीफ़ सरबराह अफ़गानिस्तान के शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा और इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के जो चीफ़ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी वारंट गिरफ़्तारी आलमी जो एक अदालत है, क्रिमिनल कोर्ट है, उससे वारंट गिरफ़्तारी जारी करने की दरख्वास्त की गई है। ये दरख्वास्त की है करीम ख़ान ने। करीम ख़ान 1970 में ये इंग्लैंड में पैदा हुए और एक पाकिस्तानी फ़ैमिली में पैदा हुए। इस हवाले से बात करनी है। अफ़गानिस्तान की जो जो दिफ़ाई वज़ारत है, वज़ारत दिफ़ा, उसकी जानिब से एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तान दाइश को सपोर्ट करता है। दाइश के जो ठिकाने हैं या जो उनके तरबियती मराकज़ हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हैं और दाइश के लिए भर्ती की गई है। और ये भर्ती कुछ खलीजी ममालिक, कुछ यूरोपीय ममालिक में की गई है और फिर इसके लिए कराची एयरपोर्ट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो नई भर्ती है, ये पहले ये लोग पाकिस्तान में उतरते हैं और उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान में जाकर गड़बड़ करते हैं। वहाँ पर जो मिलिटेंसी है उसमें मुलव्वस, यानी दाइश की जो सरगर्मियाँ हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उस हवाले से ये इल्ज़ाम था कि इसके पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और अफ़गानिस्तान की हुकूमत से कहा है कि जो मिलिटेंसी है, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ख़ुसूसन कालादम TTP के जो लोग हैं, ये अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को ये चाहिए कि वो ऐसे मिलिटेंट्स को रोके। चीन ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है अपने शहरी के कत्ल के हवाले से। जो एक कारोबारी एक शख्स चीन से जिसका ताल्लुक़ था, उसको कत्ल किया गया था तखार में। और तालिबान के हुक्काम ने, मैंने आपको पिछली वीडियो में इसकी सारी तफसील बताई थी कि इस हवाले से जो तर्जुमान हैं चीनी जो बाशिंदा था उसका और ड्राइवर, उसको तहवील में लिया, उससे तफ्तीश की। इसका क्या जो है तहकीक में, तफ्तीश में क्या हक़ाइक़ सामने आए, इस हवाले से तो कुछ नहीं बताया गया। अलबत्ता दाइश खुरासान ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की थी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आलमी फ़ौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर की उस दरख्वास्त के हवाले से जिसमें तालिबान रहनुमाओं की गिरफ़्तारी का मुतालबा किया गया है। एक तो ये जो प्रोसिक्यूटर है आलमी फ़ौजदारी अदालत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के करीम ख़ान, ये बुनियादी तौर पर एक पाकिस्तानी फ़ैमिली में पैदा हुए थे 1970 में और इन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन पर ज़ुल्म व सितम को इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म करार देते हुए सीनियर तालिबान रहनुमाओं के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए जाएँ। इनमें एक तो सुप्रीम लीडर शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा हैं और दूसरे चीफ़ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी हैं। इनको सिनफ़ी बुनियादों पर इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का जवाबदेह ठहराया जा सकता है और इसकी माकूल वजूहात मौजूद हैं। ये इस दरख्वास्त में करीम ख़ान ने लिखा है। उन्होंने कहा अपनी दरख्वास्त में ये लिखा है कि अफ़गान ख़वातीन और लड़कियों के साथ साथ जो यानी उनकी तालीम के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, तो ये जो दरख्वास्त है, ज़ाहिर है कि अब ये कोई वारंट गिरफ़्तारी बाकायदा तौर पर नहीं है। ये वारंट गिरफ़्तारी के लिए एक दरख्वास्त जमा कराई गई है। आलमी जो फ़ौजदारी अदालत है, ये इस हवाले से क्या फ़ैसला देती है, वारंट गिरफ़्तारी जारी करती है या नहीं जारी करती, इस पे कई हफ़्ते या महीने लग सकते हैं। एक तो अगर आप इस अदालत की जो एक दायरा इख्तियार है या जो दायरा कार है, ये 125 रुकन ममालिक पर मुहित है और इसकी अपनी कोई फ़ौज, अपनी कोई फ़ोर्स नहीं है। अगर ऐसा कोई वारंट गिरफ़्तारी जारी किया जाता है तो फिर ज़ाहिर है कि ये अदालत ख़ुद अपनी फ़ौज या अपनी फ़ोर्स जो है या अपने अहलकार नहीं भेज सकती गिरफ़्तारी के लिए। ये उस सूरत में मुमकिन है अगर वारंट गिरफ़्तारी जारी होता है तो ये जो रुकन 125 ममालिक हैं, इन्हीं पर सारा डिपेंड होगा, सारा इन्हिसार होगा कि जब ऐसा शख्स जब अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में हो कि जिसको दुनिया के किसी भी मुल्क ने बाकायदा तौर पर तस्लीम नहीं किया, तो वहाँ तो ज़ाहिर है कि बिल्कुल नामुमकिनात में से है, नामुमकिन बात है कि शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा जैसी शख्सियत को या वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को गिरफ़्तार किया जाए।
صرف اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اگر بیرون ملک سفر کریں، ایسے ممالک میں سفر کریں کہ جو رکن ممالک ہیں، یعنی عالمی فوجداری عدالت کی درخواست پر یہ رکن ممالک جو ہیں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب ایک تو شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ میڈیا میں نہیں آتے، ان کی کوئی تصویر تازہ تصویر کوئی ان کی تازہ کوئی ویڈیو جاری نہیں کی جاتی۔ ایک تصویر جو ہم تمنیل میں بھی استعمال کرتے ہیں، جو بار بار جن کے نام سے ایک ہی تصویر جو جاری کی جاتی ہے، یہ واحد تصویر ہے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی۔ ایک دوسری تصویر بھی ہے لیکن وہ زیادہ نہیں استعمال کی جاتی۔ اب جب طالبان کا کوئی اجلاس ہوتا ہے، قندھار کے اندر ہوتا ہے، غیر معمولی ظاہر کے اجلاس ہوتے ہیں، تو اس میں بھی صرف خاص لوگ جو ہیں، جو بہت قریبی لوگ ہیں شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے، وہ ان تک پہنچ پاتے ہیں اور ان سے بات چیت کر پاتے ہیں۔ تمام کے تمام جو طالبان عہدیدار ہیں ان کو شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ سے ملنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر ہے یا کوئی دوسری وجہ ہے، لیکن اس حوالے سے خود افغانستان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کو اتنا پراسرار طریقے سے منظر عام سے غائب نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو منظر عام پر ہونا چاہیے، ان کو پالیسی بیان بھی دینے چاہیے، ان کو افغانستان کو چلانے کے حوالے سے جو ان کی حکومت کی کارکردگی ہے اس حوالے سے بات بھی کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے میڈیا کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہ جو جس طریقے سے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست سامنے آئی ہے، تو یہ حلوہ نہیں ہے، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی گرفتاری ہو۔ اس وارنٹ گرفتاری کی درخواست کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ افغان طالبان کو زیر دباؤ لایا جائے۔ افغان طالبان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے رپورٹس جاری کی جاتی ہیں، یا اقوام متحدہ کی طرف سے یا یورپی یونین کی طرف سے یا دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کی طرف سے ایسی رپورٹس سامنے آتی ہیں یا کوئی بیان سامنے آتا ہے، تو وہ ان ساری چیزوں کو جوتی کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں اور کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اپنا نظام ہے، ہم جس طریقے سے اپنا ملک چلائیں ہماری مرضی۔ دنیا کے اگر کسی ایک بھی ملک نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تو دنیا کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ بہرحال یہ ان کا موقف ہے افغان طالبان کا، اور اس حوالے سے جو بھی ان پر الزام لگایا جاتا ہے پھر اس کی تردید بھی سامنے آ جاتی ہے، اور یہ جو معاملات ہیں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا ان کو ملازمت کی اجازت کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ ایک تو عالمی جو کرمنل کورٹ ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، اس نے کوئی اس طرح نہیں ہوا کہ جی اس عدالت نے کبھی طالبان رہنماؤں کو طلب کیا ہو اور طالبان رہنماؤں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا، اور جس طرح عام عدالتوں میں ہوتا ہے، عدالت طلب کرتی ہے ملزمان کو اور پھر جب وہ پیش نہیں ہوتی تو پھر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں۔ میں کوئی ماہر نہیں ہوں قانون کا اور انٹرنیشنل قوانین کا، لیکن جو سادہ طریقہ کار ہے وہ یہی ہے۔ اب کریم خان نے اس چیز سے جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا، کیونکہ ان کی تصویر کے ساتھ یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنی ہے۔ جی کریم خان نے انگلینڈ میں بیٹھ کر شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کو للکارا ہے، تو ان کا اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقصد پورا ہوا ہے کہ ان کو سستی شہرت جو ہے یہ حاصل ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ دوسری ایک خبر جس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں، افغانستان سے یہ الزام لگایا گیا تھا وہاں کی وزارت دفاع کی طرف سے کہ داعش کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے۔ آج پاکستانی دفتر خارجہ نے اس کی تردید کی ہے۔ میں نے لفظ آج استعمال کیا، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جمعے کا دن ہوگا، گزشتہ روز، اور اس حوالے سے ترجمان نے کہا ہے کہ افغان حکام جو ہیں وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی پناہ گاہوں کے خاتمے پر توجہ دیں۔ پاکستان میں تو نہ یہ ہے کہ داعش کے ٹھکانے موجود ہیں، نہ پاکستان ایسی کسی تنظیم کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے ترجمان نے مزید کہا دفتر خارجہ کے کہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے لیے بھی خطرناک ہے۔ افغانستان کے حکام کو اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ غیر ملکی اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ نہ آئے۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کا ترجمان دفتر خارجہ کا بیان تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ ایک دوسری خبر جوب کے بلوچستان کے حوالے سے ہے۔ اسی علاقے کے حوالے سے کچھ دن پہلے بھی خبریں آئی تھیں، اس میں 5 ملیٹنٹس کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اب یہ جو خبر آئی ہے یہ 22 اور 23 جنوری کی رات کے حوالے سے بتایا گیا ہے
کہ پاکستانی فوج نے سرحد سے دراندازی کی کوشش کرنے والے ملیٹنٹس کو جوب کے علاقے سمبازا میں گھیرے میں لیا اور پھر جھڑپ ہوئی اور ان کو مار دیا گیا۔ کوئی بتایا گیا ہے کہ 6 ملیٹنٹس کو جو ہے یہ مارا گیا، ان سے دھماکہ خیز مواد، اسلحہ وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے ISPR نے جو بیان جاری کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان مستقل طور پر عبوری افغان حکومت سے کہتا رہا ہے کہ وہ سرحد کے اطراف میں مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنائے۔ توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور ملیٹنٹس کی جانب سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کو جاری رکھنے کے لیے افغان سرزمین کے استعمال سے روکے گی۔ تو یہ جناب ISPR کا بیان۔ اور اس حوالے سے جو چینی شہری کی ہلاکت ہوئی ہے، ایک تو پاکستان میں بھی چینی شہریوں پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ آخری جو ایک بڑا حملہ تھا وہ 26 مارچ کو شانگلہ بشام کے علاقے میں ہوا تھا، شانگلہ میں ہوا تھا، اور اس کے علاوہ کراچی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں پہ چینی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اب افغانستان کے اندر بھی چینی شہریوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے 12 دسمبر 2022 کو داعش نے ہی حملہ کیا تھا کابل کے ایک چینی گیسٹ ہاؤس میں، وہاں 5 چینی شہری جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے۔ اب یہ جو تازہ واقعہ تخار صوبے میں ہوا ہے، چینی بزنس مین کو قتل کیا گیا ہے، چین نے اس کا رد عمل دیا ہے اور افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ چینی شہری کے قتل کے مجرموں کو سزا دے، تحقیقات کی جائیں اور جو قصوروار ہیں اس واقعے کے ان کی شناخت بتائی جائے، کیونکہ اس واقعے سے چین صدمے میں ہے اور اس کی شدید مذمت کرتا ہے۔ باقی بھی کچھ خبریں ہیں لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، ویڈیو طویل ہو جاتی ہے، تو باقی معاملات ہم کل کے لیے، پرسوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آخر میں میری ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے۔ ہم بہت قریب ہیں 1 لاکھ کے وہ اس ابتدائی ٹارگٹ کے، اور یہ آپ ہی کے تعاون سے ہوگا۔ اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے اور یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کس شہر سے اور کس ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔